عزازیل جو طاؤس ملائکہ، فرشتوں کا امام، بادشاہ افلاک، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ وہ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا، مگر وہ عزازیل سے شیطان کیسے بنا؟ یزدان وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرہ ارض اور آسمان پر دو قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ عزازیل بھی جنات کی نسل سے ہے اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے والد کا نام چلیپا تھا۔ اس کے باپ کا چہرہ ببا شیر جیسا تھا۔ وہ بڑا باروب بہادر کوی اور نڈر جن تھا۔ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن اس کے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہیں دل دہلا دینے والا۔ اس کی ماں کا نام تبلیس تھا، جو اس کے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ عزازیل کے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل اس کے باپ کے زیر نگین ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب یہ قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں عزازیل کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے، اور جو بچ گئے تو ان میں سے کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت عزازیل کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زار و قطار رو رہا تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیرے پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے اسے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ انہیں اس پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے اسے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کیا گیا، اور اس کی پرورش ملائکہ یعنی فرشتوں نے کی۔ ہر وقت، ہر لمحہ ذکر الہی اس کے صفت خاص تھی۔ خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفتے افلاک تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ ایک دفعہ عزازیل ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہیں۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے۔ اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنے ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے تکبر، رونیت اور بڑائی نے اسے سجدہ کرنے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز سے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آنکھ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل جو اب شیطان بن چکا تھا اس نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے محشر کے وقت تک کے دن کی مہلت دے دی ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا اور ان پر حملہ کروں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد یہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ مزید اسلامی و تاریخی واقعات کے لیے یزدان وائس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔